ایک بری خبر آ گئی ہے، ایک بڑی شاکنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے ایک سینئر آرمی آفیسر، ان کے ساتھ 7 لوگوں کو اغوا کر لے کڈنیپ کر لیا گیا ہے۔ قدم بی ایل اے کے دہشت گردوں نے بلوچستان میں متعدد مقامات پر حملے کیے۔ جی ہاں، یہ تقریباً 7 لوگ ہیں جن کو کڈنیپ کیا گیا، اس میں 3 FCC سولجرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب خالد خان صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ بلوچستان میں جو ہوا وہ مطلب اتنا بڑا حملہ کہ اب تو انہوں نے ڈائریکٹ چائنا کو دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے، ان کے پریزیڈنٹ کا نام لے کے کہا ہے کہ نکل جاؤ۔ یہ بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے، کیونکہ کوئی جرت نہیں کرتا کہ فوج کے بندے کو ہاتھ لگائے۔ کیا پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایجنسیز اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے قابل بھی نہیں رہے، اور وہ بھی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں؟ بلوچستان میں امن و امان کے قیام کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ یہاں پر چائنا جو ہمارا الائی تھا، ایک ہی الائی چائنا اور مڈل ایسٹ بچا تھا، لیکن وہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ انڈیا کی طرف۔ باقی دنیا میں کوئی ہمیں نہیں پوچھتا، تو وہ بھی جا رہے ہیں۔ انڈیا ہے چاہے ایسے دوسرے ممالک جو کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اکنامکلی ترقی کرے سی پیک اور گوادر کی انیشیشن کے بعد، اور نہ آنے کے لیے راستہ نہ جانے کے لیے راستہ، یہ ہے پاکستان کی صورتحال۔ ایک طرف پاکستان TTP حملہ کر رہی ہے، دوسری طرف بلوچ ملیٹنٹس حملہ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو ایک کمپلیٹ، جسے کہتے ہیں نا، فیلڈ اسٹیٹ بنانے کی ٹرائی کی جا رہی ہے۔ نمسکار دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے۔ ابھی بھکاری کنگال پاکستان کو لے کر بہت بری خبر آئی ہے۔ جی ہاں دوستوں، پاک میڈیا کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ پاک کے پالے پوشے TTP افغانستان کے دہشت گرد جہاں پاک سیما پر قبضہ کر پاک کو تہس نہس کر پاک کو منی اسلامک اسٹیٹ بنانے میں لگے ہیں، تو وہیں بلوچوں نے بھی پاک کی نیند حرام کر سینا پولیس پر حملے کر چین کو کھلے عام دھمکی دی ہے۔ دوستوں، آج تو حد ہی ہو گئی جب خبر آئی کہ بلوچ آرمی کے ساتھ دوسری اور TTP نے 75 سال کے سبھی ریکارڈ توڑ دیے۔ TTP نے پاک آرمی کے 7 بڑے افسروں کو کڈنیپ کر لیا ہے، جس کی جوابداری آدھیکارک طور پر تو کسی نے نہیں لی ہے، پر پاک میڈیا نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ بلوچ آرمی سے زیادہ سینکیوں کے اپہرن کے دعوے دار پاک حکومت سینا کے پالے پوس سے TTP کا ہی کام ہے۔ تو دوستوں، آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے۔ کہ پاکستان میں جی آج ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا یا سنا۔ ایک سینئر آرمی آفیسر اور ان کے ساتھ 3 جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جو لوگ تھے، FCU سے بولتے ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ 7 لوگوں کو اغوا کر لے کڈنیپ کر لیا گیا ہے۔ ایک کرنل صاحب اور ان کے 2 بھائی اپنے والد کی فیونرل پہ تھے، اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ لوگ آ رہے تھے افسوس کرنے، اور ان کو وہاں سے کڈنیپ کر لیا۔ اب کہاں لے گئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ پولیس از انویئر، آرمی از انویئر۔ یہ بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے، کیونکہ کوئی جرت نہیں کرتا کہ فوج کے بندے کو ہاتھ لگائے۔ لیکن یہ جو چیز ہے، اس پہ ظاہری بات ہے کہ یہ 6-7 لوگوں کا اغوا ہونا TTP کے لوگ ہیں، موسٹ لائکلی یہ TTP کے لوگ ہیں، میری اپنی آبزرویشن ہے، کیونکہ اغوا کار ایسے کام نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو سویلین ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا، یہ وہی کام کرے گا کہ ایک آرمی آفیسر کو کڈنیپ کرنا، اس کے بھائیوں کو کڈنیپ کرنا، ان کو کڈنیپ کرنا، یہ جو ہے یہ ایک بڑی ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان اور میرا خیال ہے بہت سارے اور کچھ عرب ممالک کے پریشر پہ جو کیا نام ہے ان کا، افغان طالبان، انہوں نے TTP کو موو کیا ہے کہ وہ جو پاکستان کے بارڈر کے اوپر ان کی جو بیسز تھیں یا ان کی جو پناہ گاہیں تھیں، ان کو وہاں سے اٹھا کے تو کچھ اور علاقوں میں ان کے گھر بنائے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ This is what I heard from someone who has been dealing with افغان طالبان۔ اور اب یہ جو کوشچن ہے کہ ایک طرف پاکستان TTP حملہ کر رہی ہے، دوسری طرف بلوچ ملیٹنٹس حملہ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو ایک کمپلیٹ، جسے کہتے ہیں نا، فیلڈ اسٹیٹ بنانے کی ٹرائی کی جا رہی ہے۔
کہ جی یہ ایک فیل اسٹیٹ ہے، ان کے برے حالات ہیں، خیبر پختونخوا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، بلوچستان کے اندر دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو افغانستان سے کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ نہ ہو کہ چین کا وہاں انفلوئنس ہو جائے، اور چین کو انفلوئنس ہونے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ پینیٹریشن کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، دوز ہو آر آپریٹنگ ان دا ریجن، ٹھیک ہے، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ اب کیونکہ ویسٹرن ممالک کو تو افغانستان سے اتنی غرض ہے کہ وہاں پہ داعش کی کتنی پریزنس ہے، اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ کی کتنی پریزنس ہے، دیٹس اٹ۔ اور ان کو پتہ ہے کہ داعش کے فٹ پرنٹس تھوڑے ہیں، القاعدہ بکھری ہوئی ہے، اور باقی ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان سے لڑ رہی ہے، تو ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ جو کڈنیپنگ ہے آرمی آفیسر کی، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ اس سے سارٹ آف اے میسیجنگ کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کو میسیجنگ کی جا رہی ہے۔ دی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیو بین انلیشڈ آن پاکستان، بالکل انلیش کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں جو ہوا وہ مطلب اتنا بڑا حملہ کہ اب تو انہوں نے ڈائریکٹ چائنا کو دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے، ان کے پریزیڈنٹ کا نام لے کے کہا ہے کہ نکل جاؤ۔ بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ اتنا اب کمپلیکس ہو گیا ہے، اور وہ صرف ایک وجہ سے کمپلیکس ہو گیا ہے، اور وہ ہے پاکستانی پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو ان ایکشن ہے، اور غیر سنجیدہ جو ایک اپروچ ہے بلوچستان کے لیے، یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ باقی کوئی بھی اس میں فیکٹر نہیں ہے، صرف ایک فیکٹر ہے اس میں۔ جب ماگرانگ بلوچ جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کو اسلام آباد لے کے آتی ہے، تو کوئی بھی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب آپ ایک پیسفل لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، جب آپ ایک نان وائلنٹ لوگوں کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ وائلنس کی طرف جائیں گے۔ اب یہ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے۔ یہ ابھی جو اٹیکس ہوئے ہیں، یہ تو اس کے ڈیفینیٹلی 2-3 فیکٹرز ہیں۔ اس میں جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہ تھا کہ ایک اکبر بگٹی کی ڈیتھ اینیورسری تھی، ابھی 18 ایئرس ہو گئے ہیں اس کی ڈیتھ کو، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کیے تھے۔ ہر ایک تقریباً بلوچستان کے ہر جو میجر حصے ہیں جو کہ بلوچ ڈومینیٹڈ ہیں اور بلوچ پشتون ڈومینیٹڈ ہیں، ہر قسم کے ایریاز میں انہوں نے یہ اٹیکس، کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کیے تھے، ٹو شو کہ وی آر اسٹرانگ، کہ جو موومنٹ ہے اس وقت، سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، اور جو بھی پاکستان کے جو ایکشنز ابھی تک ہوئے ہیں پچھلے 75 سال میں، اس کا ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ سب کا سب جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، اور اس کا الٹا ہی اثر ہو گیا ہے۔ آپریشنز کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، آپریشنز ابھی تک سٹارٹ نہیں کیے گئے، مگر کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے فنڈز بھی دے دیے گئے ہیں فوج کو۔ تقریباً 60 بلین روپیز کا فنڈ جو ہے وہ اپروو ہوا ہے، جس میں سے 20 بلین ان کو مل چکے ہیں۔ کیا یہ آپریشن رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا یہ پاکستان کو مزید جو آلریڈی پریشانی میں اور ایک طریقے سے ڈیمیجز پاکستان کو آلریڈی ہو چکے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا یہ مزید ڈیمیجز دینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ لیکن بہرحال لوگ جو ہیں اس بات پہ ایک طرف تو حیران ہیں، اور دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھارت نے یا کسی اور کنٹری نے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا ہو اور وہاں سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو، یا کسی اور کنٹری کی طرف سے اس قسم کا اٹیک ہوا جس کی وجہ سے یہاں سے فوجی جو ہیں ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہو یا ان کی جانیں جاتی ہوئی دکھائی دیں، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی اندر لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ فوج مخالف ہو چکے ہیں۔ اس میں ہمیں بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے۔ جو ہمارے ہاسٹائل دشمن ہے، آپ اس کو انڈیا کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بھی اس خطے کے اندر کافی زیادہ اپنا اثر و رسوخ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور obviously ریزن یہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر اکنامک ترقی کے لیے جو انیشیٹو سی پیک کی شکل میں آ رہا ہے، BRI کی شکل میں آ رہا ہے،
उसको भी एक लिहाज से काउंटर करना जो है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरा देखिए, इस वक्त गवादर पोर्ट की जो सूरत हाल है, गवादर एयरपोर्ट की चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। जाहिर बात है कि इस तमाम चीजों को काउंटर करने के लिए यहाँ पर लोकल ऑपरेटर्स, इन तमाम हॉस्टाइल जो एजेंसीज है उनको जरूरत है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो। तो दोस्तों, जिस तरीके से पाक मीडिया ने पाकिस्तान में जारी गृह युद्ध को लेकर विश्व मंच पर खुलासा किया है, बताया है कि अब पाकिस्तान में 1971 की तरह 2024 में बलूचिस्तान अलग होने वाला है। उधर टीटीपी पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने में लगा हुआ है। उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।